کل ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کا بیان آیا تھا اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ طاقت کا ننگا ناچ شروع ہو چکا ہے ملک کے اندر. آج ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب انہوں نے فرمایا کہ ہم کابل کے ساتھ پیس ٹاک کرنے کو تیار ہیں، یعنی کہ افغان طالبان کے ساتھ باتیں کرنے کو تیار ہیں، لیکن جب تک وہ ٹی ٹی پی کی پشت پناہی کریں گے کوئی بات چیت نہیں ہوگی. پاکستان کی 70 سال کی ہسٹری میں ہم نے اکثر اوقات کوئی نہ کوئی کانفلکٹ جاری رکھا ہے. اس کے کئی وجوہات ہوتے تھے. پیچھے سے امریکہ کی خواہش ہوتی تھی، یہاں پہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے فائدے میں ہوتا تھا کہ وہ بجٹ کا زیادہ سے زیادہ حصہ اپنی طرف کر سکے اور اپنی ایک معاشرے میں ریلیونسی رکھ سکے. کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو یا کسی بھی محکمے کو ریلیونٹ رہنے کے لیے کئی چیزیں کرنی پڑتی ہیں. اپنی سروسز اچھی پرفارم کرنی پڑتی ہیں، اور جب سروسز کی ضرورت نہ ہو تو کبھی کبھی چیزیں مینوفیکچر بھی کرنی پڑتی ہیں. اگر میں اسداللہ طارق ایک پرابلم کریٹ کروں معاشرے میں، اس کے افیکٹس پھیلاؤں اور پھر اس کا سلوشن دوں، یہ ہوتا ہے پرفیکٹ بزنس. امریکہ میں بگ فارماسیوٹیکل کمپنیز اکثر اوقات یہ کرتی ہیں کہ پہلے ایک ڈرگ بناتی ہیں کچھ ٹھیک کرنے کے لیے، لیکن اس ڈرگ کے سائیڈ افیکٹ سے آپ کا کچھ اور خراب ہو جاتا ہے، پھر آپ کو دوسرا ڈرگ بیچتی ہیں. ایسا ہی نشہ پاکستان کی اشرافیہ نے قوم کو 70 سال سے دیا. ابھی پاکستان اور افغان طالبان کا کلیش ہوا ہے، جہاں پہ ہر میجر نیوز چینل نے یہ خبر لگ بھگ 2:30 بجے کے قریب چلائی کہ 20 سے 25 خوارج انٹر کر رہے تھے پاکستان کو افغان طالبان کی مدد کے ساتھ. ایک پاکستانی پوسٹ پہ ہیوی اٹیک ہوا جس کے تحت ایک اسٹرانگ پاکستان فورسز نے جواب دیا، جس کے اندر 15 ملیٹنٹ انکلوڈنگ افغان طالبان کے ممبر مار دیے گئے اور 6 پوسٹ افغانستان کو ابینڈن کرنی پڑی. یہاں پہ میں آپ کو معاشرے کی ایک سچائی بتاتا ہوں. یہ رپورٹ کیا ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے، کیا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ماؤتھ پیسز کے تھرو. حقائق ہمیں کبھی بھی نہیں پتہ چلیں گے. باقی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب ہم نے افغانستان کی سرحد پہ جا کے حملہ کیا تھا ٹی ٹی پی کے آؤٹ پوسٹ پہ، تو ظاہر ہے ان کا ایک رسپانس آنا تھا. یہ جو ایسکلیشن آف وائلنس ہے یہ رکتا نہیں ہے، اور افغانستان کے کیس ہم نے یہ دیکھا تھا کہ وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے، اور پاکستان کی بھی ریالٹی یہ کہ پاکستان بھی کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے. ہم یہ ہسٹوریکلی پروو کرتے بھی رہے. جب اس طرح کی دو افواج گروہ آپس میں ٹکراتے ہیں تو تب صرف اور صرف کال ہونی چاہیے ڈی ایسکلیشن کی، لیکن انفارچونیٹلی ایسا نظر نہیں آ رہا. یہاں پہ میں چاہوں گا کہ افغان طالبان ہوش کے ناخن لیں. اگر پش کم ٹو شو آئے تو پاکستان کی ریاست یہ صلاحیت رکھتی ہے کہ وہ یہاں سے بیٹھ کے بمباری کے ذریعے افغان طالبان کو ٹف ٹائم دیتی رہے. اور جو کراس بارڈر ٹیررزم ہوتی ہے وہ دونوں سائڈز کھیل سکتے ہیں. جب ہم یہاں سے مختلف اوقات پہ لوگ بھیجتے تھے کہ انڈیا کے اندر فسادات کرنے، تو انڈیا بھی جوابی کارروائی کرتا تھا، جس کی وجہ سے ہم نے کئی لوگ، کلبھوشن یادو ہو گیا اور نیٹ ورکس ان کے یہاں پہ ڈسکور کی. امن کی پالیسی کے اندر رکاوٹ کیا ہے اس کو دیکھیے. اکثر اوقات رکاوٹ وہ ادارہ یا وہ محکمہ یا وہ لوگ ڈالتے ہیں جن کا نقصان ہو. اگر افغانستان کا بارڈر کھل جائے اور سویلین گورنمنٹ کے کنٹرول میں آ جائے، افغانستان کے ساتھ ٹریڈ ہو، اور انڈین بارڈر کھل جائے اور وہاں بھی سویلین گورنمنٹ کا کنٹرول ہو اور انڈیا کے ساتھ ٹریڈ ہو، تو وہاں سے ریموو کون ہوگا؟ موسٹ پرابلی بھاری ملٹری پرسنل. اگر بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ مذاکرات ہو کے ایکچوئل ڈیل بنا لی جائے تو کس کو نقصان ہوگا؟ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہاں پہ گھیراؤ کیا ہوا ہے. اور یہ سب کچھ فائنینسز کی گیم ہے. ہر کوئی پاکستان میں جو اشرافیہ میں ہوتا ہے، چاہے جوڈیشری ہو، چاہے بیوروکریسی ہو، چاہے سیاستدان ہو، چاہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ کوشش کرتے ہیں کہ ٹپا ہماری طرف اجے. ججز کوئی موقع نہیں چھوڑتے پلاٹ الاٹ کرانے کے لیے، اپنی اسکیمیں بنانے کے لیے. حالانکہ آج تک نہیں سمجھ آیا کہ جو امارات ہمارے مختلف اداروں کے ملازمین کو ملتے ہیں وہ کس قانون کے تحت ملتے ہیں، کس اخلاقیات کے تحت ملتے ہیں. کیونکہ ایک ملک جو قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، جس کا بچہ بچہ گروی ہے اس وقت، وہ کیسے لوگوں کی تنخواہیں بڑھا رہا ہے، جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے امارات انکریز کر رہے ہیں، اور ہماری عوام اس پہ خاموشی سے بیٹھی ہے. کیوں؟ لسانیت کی وجہ سے. آج پورا پنجاب کہہ رہا ہے کہ افغانی ایسے ہوتے ہیں، افغانی ویسے ہوتے ہیں. ٹک ٹاک اس سے بھرا ہوا ہے. ہر کانٹینٹ کریٹر بتا رہا ہے کہ جی پنجاب ہی کیا رچ ہسٹری ہے، افغانی لٹیرے ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی خواجہ آصف صاحب نے کہہ دیا محمود غزنوی بھی لٹیرا تھا. جناب کمال کرتے ہیں آپ. ماضی تو شاید آپ کو یاد ہی نہیں ہے. اگر ہم ماضی کی بنیاد پہ دیکھیں تو آج میں اور آپ مسلمان کیوں پیدا ہوئے ہیں؟ ہم مسلمان اس لیے پیدا ہوئے ہیں کیونکہ لٹیرے یہاں آتے تھے. ان لٹیروں کی پٹھی سیدھی تبلیغ کی وجہ سے ہم پھر بھی رائے راست پہ ہیں. تو یہ ایک بلیسنگ ہے. ہاں
یہ بات ضرور ماننے کی ہوگی کہ ہم نے پنجابی ہسٹری کافی حد تک مٹائی بھی ہے. ہم نے لوگوں کو اپنے اصلی ہیروز نہیں بتائے, اور اس کی وجہ افغانی لٹیرے نہیں تھے, اس کی وجہ ہمارے جاگیردار تھے. کیونکہ جو یہاں پہ جاگیردار پنجاب میں رہتے تھے وہ برٹش سامراج کے ملازم تھے. رائے احمد خرل ان میں سے نہیں تھے. وہ ایک بہادر دلیر مسلمان آدمی تھے اور پنجابی بھی تھے. وہ سامراج کے خلاف کھڑے ہوئے, اس لیے ان کا نام و نشان اتہاس سے مٹا دیا گیا ہے. ہماری سرکار جو 47 کے بعد بنی اس کے اندر بھی جاگیردار تھے. تو وہاں پہ شاہ محمود قریشی کے خاندان نہیں آگے آنا تھا جو پرانے جاگیردارانہ برٹش نظام کو چلاتے ہیں. سب سے پہلے آپ سب کا بہت شکریہ ہمیں سبسکرائب کرنے کے لیے. جن دوستوں نے ہماری فیملی میں شامل ہوئے 3000 کی سبسکرپشن لے کے, کائنڈلی ہمیں واٹس ایپ کیا کریں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کس گروپ میں ایڈ کرنا ہے. ویسے جو آپ سبسکرائب کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو 12 ویڈیوز ہر مہینے ملیں گے جو پرائیویٹ ویڈیوز ہوگی, یعنی کہ وہ کانٹینٹ کسی نے نہ پہلے دیکھا ہوگا نہ وہ کبھی کسی مین چینل پہ اپلوڈ ہوگا. وہ صرف آپ کے کنزمپشن کے لیے ہوگا جو 3000 کی سبسکرپشن پے کر رہے ہیں. اب وہ کانٹینٹ ہوگا کیا؟ اس میں آپ کو لائف سٹوریز پتہ چلیں گی, کچھ فلسافیکل آئیڈیاز ڈسکس ہوں گے, کچھ پرٹیکولر انسٹنٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے چینلز ڈیمونیٹائز ہو جاتے ہیں, وہ گریٹ ڈیٹیل میں ڈسکس ہوں گے. کچھ آپ کے ساتھ کانٹینٹ شیئر کیا جائے گا جو اویلیبل نہیں ہے عام پبلک کو اور جو پبلکلی اس طرح شیئر بھی نہیں ہو سکتا. موسٹلی چیزیں ایجوکیشن ریلیٹڈ ہوں گی, ہر چیز کا کوئی لیسن ہوگا پیچھے, لیکن زیادہ سے زیادہ اس کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہمارے کام کو سپورٹ کر سکیں. تو پلیز ہمیں سبسکرائب کریں, 3000 روپیز بھیجیں, واٹس ایپ کریں اور ایون فیملی کا حصہ بنیں. تھینک یو. تھوڑا سا اس لسانیت کے لین سے باہر آ جائیں, اتنے بیوقوف نہ بنیں. آپ سندھی ہوں, پنجابی ہوں, پختون ہوں یا بلوچ ہوں, آپ سیکنڈ کلاس سٹیزن ہیں. فرسٹ کلاس از اونلی اشرافیہ ان پاکستان. اور یہ جو افغانستان کے ساتھ اس وقت ایک جنگ بندی کی جا رہی ہے یہ ایک اسپیسیفک پلان کے تحت کی جا رہی ہے. پختون کمیونٹی کو ایک جھانسا دیا گیا تھا کہ وہ بہت بہادر ہیں. آج اس جھانسے کا پینڈولم واپس سوئنگ کر رہا ہے جہاں پہ پنجابیوں سندھیوں کے اندر ایک بہادری کا جذبہ بنایا جا رہا ہے. بہادر ہر کوئی ہو سکتا ہے, سچا ہر کوئی ہو سکتا ہے, اس کا کسی قوم سے کوئی تعلق نہیں ہے. موقع پہ ہر قوم نے بہت بہادری دکھائی بھی ہے. افغان طالبان کو شٹ اپ کال دینے کی وجہ سے آج لوکل منسٹرز کھڑے ہو کے بتا رہے ہیں دیکھو یہ دہشت گرد ہیں, یہ ایسے ہیں, یہ ویسے ہیں. وہ اصل میں اشارہ کر رہے ہیں KPK کے پٹھانوں کو کہ ہم تمہارے بارے میں یہ سوچتے ہیں. اور یہ کون کر رہے ہیں؟ خواجہ آصف صاحب جو خود ایک پنجابی ہیں. ہمیں شرم آنی چاہیے کہ 2024 میں اسلام کے 1400 سال بعد بھی ہمارا میجر سلوگن لسانیت کا ہے, دین کا نہیں. اور یہ ریالٹی کسی سے بھی نہیں چھپی ہوئی کہ کتنے کو دیندار ہم سب ہیں. ہمارے میجورٹی پرابلم جو ایگزسٹ کرتے ہیں وہ دین کی ایک دوری کی وجہ سے کرتے ہیں, بکش مسلم نہ ہونے کی وجہ سے, کتابی مسلمان نہ ہونے کی وجہ سے. اگر آپ کوئی بھی حدیثی کتاب قرآن کو کھول کے پڑھیں تو آپ کو لگ سمجھ جائے گا کہ ایک انسان کا دوسرے انسان پہ کیا حق ہوتا ہے. میں نے مسلمان نہیں کہا, میں نے کہا ایک انسان کا دوسرے انسان پہ کیا حق ہوتا ہے. انسان کے بعد کیٹیگری ہوتی ہے مسلم نان مسلم, اور اگر وقت بچ جائے, زندگی بچ جائے, چلو پھر آپ قبیلوں کے اندر برابر ڈیوائڈ ہو جائیں. آتے ہیں اب PTI ریلیٹڈ خبروں پہ, کیونکہ ایک طرف جہاں پہ طالبان کا ایک رونا جا رہا ہے, ٹیررزم کی ایک سیاست ہو رہی ہے, شہیدوں کے خونوں پہ ایک سیاست ہو رہی ہے, تو وہاں پہ PTI پہ بھی بہت سیاست ہو رہی ہے. بلاول بھٹو صاحب نے طویل خاموشی کے بعد ایک بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ عمران خان صرف ایک بہانہ ہے, اصلی ٹارگٹ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام ہے. اس سے انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ رچرڈ گرنیل جو میرے نزدیک ایک معمولی سا آدمی ہے, اس کا پریشر, اس کی گفتگو کی تپش کہاں تک محسوس ہو رہی ہے کہ بلاول صاحب کو بھی اٹھ کے اب سٹیٹمنٹ دینی پڑ رہی ہے. آپ بدقسمتی دیکھیں, پاکستان میں سب سے زیادہ بکنے والا بیانیہ کون سا ہے؟ امریکہ دشمن. لیکن آج PMLN اور PPP کی گورنمنٹ جب سینہ چوڑا کر کے محب وطن پاکستانی بن کے امریکہ کو ایبسلیٹلی ناٹ کہتے ہیں تو کوئی بندہ ان کو سیریس نہیں لیتا. یہ ہے ان کی مقبولیت. جہاں تک بات ہے امریکہ کا ٹارگٹ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام, یہ بات سچ ہے. جب سے پاکستان کے پاس نیوکلیئر بام آیا پوری دنیا کے کان کھڑے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کی نیوکلیئر کیپیبلٹیز بیونڈ انڈین ریجن سے باہر جائے. ہاں, انڈیا کو چیک میٹ دینے کے لیے ہمارا نیوکلیئر پروگرام سمجھ آتا ہے, لیکن اگر وہ نیوکلیئر پروگرام امریکہ تک پہنچے اور اسرائیل تک پہنچے پھر تو پرابلم ہے. اس پوائنٹ آف ویو سے میں بلاول صاحب سے اگری کرتا ہوں, لیکن یہ بات تب بھی سچ تھی 2008 میں بلاول صاحب, جب آپ اور آپ کی پارٹی ملینز آف ڈالرز US ایڈ میں لے رہے تھے, جس کے تحت شیری رحمان صاحبہ اسکول بنا رہی تھی سندھ میں, جو اب کھل کے سامنے آ گئے.
یہ بات تب بھی سچ تھی جب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے اور امریکہ سے مذاکرات چل رہے تھے. یہ بات تب بھی سچ تھی جب جنرل پرویز مشرف واز پریزیڈنٹ آف پاکستان، جب انہیں AQ خان صاحب کو کہا کہ بیلسٹک میسائل پروگرام کی لمٹ ہوگی، ہم اسرائیل کو ٹارگٹ نہیں کریں گے. اب آل آف اے سڈن جب آپ کو سمجھ آیا ہے کہ امریکہ اینٹی بیانیاں چل رہا ہے تو آپ سینہ چوڑا کر رہے ہیں. ورنہ آپ ہی کی کولیشن پارٹنر خواجہ آصف نے کہا تھا کہ ہم امریکہ کے وینٹیلیٹر پہ زندہ ہیں. تو جو وینٹیلیٹر پہ زندہ ہوتا ہے اس کو بولنے کی اجازت نہیں ہوتی. بظاہر پاکستان ویپنائزڈ ہے، اس کے پاس بائٹ کرنے کی کیپیسٹی ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ریاستی اداروں نے اور سیاستدانوں نے ہمیں ویل ٹرینڈ شیر کی طرح بنا دیا ہے جو صرف سرکس میں کھڑے ہو کے تماشا پیش کر سکتا ہے، شاید لڑ نہیں سکتا. لڑنا ہوتا تو پچھلے 2 سال میں بتھیرے موقع تھے، پورا مڈل ایسٹ بیٹل گراؤنڈ تھا، ہم لڑ سکتے تھے، نہیں لڑے. تو لہٰذا پاکستان کا نیوکلیر پروگرام ان ایکچویلٹی اتنا بڑا تھریٹ نہیں ہے جتنا بظاہر پیش کیا جاتا ہے. لیکن کیا امریکہ چاہے گا کہ ہمارا انڈیا کا نیوکلیر پروگرام ختم ہو جائے؟ بالکل چاہے گا. جو سامراج ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ وہی اکیلا سامراج رہے، نیا سامراج سامنے نہ آئے. رانا ثناء اللہ صاحب نے ہمیشہ کی طرح ایک گہری بات کی، اور رانا ثناء اللہ صاحب آج کل خاصی گہری باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ شاید زندگی کی وہ اس حصے میں پہنچ گئی ہیں، اتنی سیاست دیکھ لی ہے، اتنے مختلف رول اسٹیبلشمنٹ سیاسی جماعتوں کے دیکھ لیے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یار سیاست دان ہی چنگے سن. انہوں نے کہا ہے کہ 70 سال کے پاکستان کے پرابلم اگلے 70 دن میں سالو ہو سکتے ہیں، اور اس کے لیے 3 لوگ چاہیے: نواز شریف، آصف علی زرداری اور عمران خان. سب سے پہلے تو انہوں نے شہباز شریف کو تو زیرو کر دیا کہ تسی تے پائن فارغ ہو. نواز شریف، زرداری اور عمران خان اگر بیٹھ کے گفتگو کر کے کوئی کنسنسس ریچ کریں تو انہوں نے کہا پاکستان کے 70 سال کے مسائل 70 دن میں ختم ہو سکتے ہیں. اور 70 سال سے جو پاکستان کا ایک ہی مسائل ہے، رانا صاحب اس کی طرف ہی پوائنٹ کر رہے تھے. اس سے یہ بھی نظر آتا ہے کہ PMLN کے اندر 2 چیزیں ہو رہی ہیں. ایک، سیاستدان تنگ ہیں جو وہ اسٹیبلشمنٹ کے بالکل فرنٹ مین بنے ہوئے ہیں، ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہماری سیاستیں گدیاں ختم کی جا رہی ہیں. ظاہر ہے جو اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دے رہا ہے اس کا فیوچر پالیٹکس میں تو اتنا اچھا نہیں لگ رہا ہے. الیکٹورل پالیٹکس کے پوائنٹ آف ویو سے پاور پالیٹکس ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے. دوسری چیز، ہر انسان آزادی چاہتا ہے کہ وہ ڈیسیجنز بنا سکے. اگر آپ کو ووٹ پڑے ہیں 1,00,000 سوا لاکھ 1.5 لاکھ لوگوں کے اور آپ آزاد طریقے سے ان کے لیے ڈیسیجنز نہیں بنا سکتے، یہ فرسٹریٹنگ ہوتا ہے بائی نیچر. کوئی انسان 100% برا نہیں ہوتا، لوگ بہتری بھی چاہتے ہیں، وہ چاہے کسی بھی سیاسی جماعت میں ہوں. تو اس لیے اب یہ سچ ان کے اندر سے نکل رہا ہے. لیکن کیا عمران خان صاحب، نواز شریف صاحب، زرداری صاحب اکٹھے بیٹھیں گے؟ کیا یہ چیز اسٹیبلشمنٹ اجازت دے گی؟ کیونکہ جب 2 سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوئی تھیں تو تیسری سیاسی قوت PTI اسٹیبلشمنٹ نے کھڑی کی تھی. یہ ایک بڑی خطرناک کھیل ہے. تو اگر PPP، PMLN اور PTI سیم پیج پہ آتی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو واپس بیرکس بھیجتی ہیں تو کیا اسٹیبلشمنٹ کو نیا چال کھیلے گی یا نہیں؟ عطا اللہ تعالیٰ صاحب کو خبروں میں رہنے کی بہت خواہش ہے، اس لیے وہ آؤٹ لینڈش اسٹیٹمنٹس دیتے رہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کا جنوری 31 کا جو ڈیڈ لائن ہے وہ صرف منہ بچانے کے لیے ہے، باقی کوئی بھی سیریسلی اس چیز کو نہیں لیتا. اور PTI کی نیگوشیشن کمیٹی جو ڈیڈ لائن دے رہی ہے، سب سے پہلے تو ان کو یہ بات کرنی چاہیے کہ مئی 9 اور 26 نومبر کی جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے. پاکستان از ریڈی ٹو forgive everyone for the ill treatment it has suffered for the sake of Pakistan. یہ SIC کا بیان تھا اس ساری گفتگو میں. عطا اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایک نیگیٹو سوچ کے حامی رہے ہیں، ان کی سیاست میں انٹری بریف رہے گی، یہ میری پریڈکشن ہے. کیونکہ جو لوگ ٹوٹلی اسٹیبلشمنٹ کی پاپولیرٹی اور ویو پہ آتے ہیں ان کا سیاست میں ٹینیور چھوٹا ہی رہتا ہے. شوکت عزیز دیکھ لیں، PMLQ دیکھ لیں. ہاں، ایک ادا اس کی مثال ہے لانگ ٹرم کی، وہ ہیں آپ کے شیخ رشید صاحب، جنہوں نے 3 ڈیکیڈز اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں نکال دیے. لیکن آج کے دور میں مجھے نہیں نظر آتا 2 بندوں کا سیاسی کریئر آگے چلتا ہوا، عطا اللہ تعالیٰ اور محسن نقوی صاحب. یہ ٹوٹلی اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی بولی بولتے ہیں، ان کے فرنٹ مین بنے ہوتے ہیں اپنی گڈ گریسز میں آنے کے لیے. اور جمہوری اصولوں پہ اگر دیکھیں، کیونکہ پاکستان ایک جمہوریت ہے اور یہ پارٹیاں جمہوری ہیں بقول ان کے، تو اگر آپ گراس روٹ لیول پالیٹکس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے، آپ کا لانگ ٹرم فیوچر نہیں ہے. ایک وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ 40 سال 30 سال 35 سال پاکستان کی سیاست میں سروائیو کر گئے ڈسپائٹ اسٹیبلشمنٹ کریک ڈاؤن. وہ وقت مت بھولیے جب خواجہ سعد رفیق جیل کی سلاخوں کے اندر تھے ملٹیپل ٹائمز. وہ وقت مت بھولیے جب رانا ثناء اللہ اندر تھے. آج عمران خان صاحب ہیں. تو ان لوگوں نے جو ٹف ٹائم فیس کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کر کے، وہ ان کو سیاسی طور پہ پکا کرتا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے خود کہا تھا کہ جو بندہ پاکستانی سیاست دان سال جیل میں نکالتا ہے تو وہ چیز ہی اور نکلتا ہے. آپ کے سامنے خان صاحب کتنی دیر ہوگی جیل میں.
اوور آل پوزیشن دیکھیں تو امریکہ جیت گیا, گلوبل سپر پاورز جیت گئی ہیں, پاکستان اپنے آپ کو کھائی جا رہا ہے, اپنے نیبرز کو تنگ کیے جا رہا ہے, ایک ٹوٹل سیکیورٹی اسٹیٹ بن چکا ہے. یہی ویٹ ڈریم تھی امریکہ کی, اور انہوں نے یہ سکسیسفلی جروسلم سے لے کے پاکستان تک جو ایک کنٹینیوٹی ہے مسلم ممالکوں میں, اس میں اچیو کر لیے. جو ہمارے لڑنے کے قابل ممالک تھے وہ ڈسمینٹل ہو گئے ہیں, جو ہمارے فائنینشیل ہبز بن سکتے تھے لائک سعودی عربیہ اینڈ قطر, وہ ٹوٹل امریکہ کی بولی بولتے ہیں. تو اس وقت کوئی مسلم ریاست ایسی نہیں ہے جو ایک تو یہ کلیم کر سکے کہ ہم شرعی ریاست ہیں, اور دوسری چیز وہ یہ کلیم کر سکے کہ ہم باقی مسلمانوں کے لیے کام کرتے ہیں. ایسے مواقعوں پہ یہی یاد آتی ہے بات کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ پہاڑوں پہ چلے جائیں گے. وہ وقت دور نہیں ہے, نظر آ رہا ہے کہ جس طرف معاملات جا رہے ہیں زندگی کے, زندگی ٹف سے ٹف ہوتی جائے گی. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا. آپ کا سننے کا ہمیشہ کی طرح بہت شکریہ.